دوستو، کانفیڈنٹ لوگوں کے اندر کچھ خاص باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ آج ہم کچھ ایسی باتیں دیکھنے والے ہیں جو ایک کانفیڈنٹ انسان کی زندگی کا ہی حصہ ہو سکتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نمبر 1، وہ رسک لینے سے نہیں ڈرتے، وہ چاہے بزنس میں ہو یا کسی کام میں پہل کرنے میں۔ اس لیے نہیں کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ کبھی ہاریں گے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ہارنے سے ڈرتے نہیں۔ انہیں اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ کبھی کسی دوسرے کے بھروسے کوئی کام شروع نہیں کرتے۔ نمبر 2، ان کے مزاج میں اتنی فلکچویشن نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی بھی باتیں سن کر کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے بدل دیں، اور نہ ہی وہ ضرورت سے زیادہ کسی سے امپریس ہوتے ہیں۔ لیکن وہ خود کو پرفیکٹ بھی نہیں سمجھتے کہ مجھے کسی چیز کے بارے میں کسی سے رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ چیز گھمنڈی لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن وہ صرف رائے اسی کی لیتے ہیں جس کی رائے ان کے لیے اہم ہوتی ہے۔ گھمنڈی لوگوں اور کانفیڈنٹ لوگوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، یہ گھمنڈ ہے۔ میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کانفیڈنس ہے۔ نمبر 3، لوگ کیا کہیں گے اس بات کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی کام انہیں ٹھیک لگتا ہے تو وہ اسے کر گزرتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرے کے نفسیاتی غلام نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے معاملات کے فیصلے ہم سے تو نہیں آ کر کرواتے، تو ہم کیوں دوسروں کی پرمیشن کی پرواہ کریں۔ ہاں، جو لوگ ان کے لیے اہم ہوتے ہیں ان کی رائے بھی ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر 4، یہ لوگ باتونی نہیں ہوتے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے خود کو چالاک اور ہوشیار ثابت کرنے کے لیے اپنے کارنامے بتاتے رہتے ہیں، اور نہ ہی نئے لوگوں میں خود کو اہمیت دلوانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی محفل میں یا کئی لوگوں کے بیچ سبھی انہی کی طرف متوجہ رہیں۔ نمبر 5، وہ کبھی دوسروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے اور نہ ہی دوسروں کا مقابلہ کرنے کا بھوت سوار ہوتا ہے ان پر۔ وہ خود کو امپروو کرنے کے فکر میں ہوتے ہیں، کیونکہ دوسروں کا مقابلہ کرتے وقت انسان خود کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ہمیشہ دوسرے کو ہرانے کی فکر میں ہوتا ہے، اور اس کمپٹیشن میں وہ اور زیادہ غلطیاں کرتا جاتا ہے، اور جب تک وہ ان غلطیوں کو سدھارنے کی طرف مڑتا ہے تب تک وہ بہت کچھ گنوا چکا ہوتا ہے۔